انسان کی پوری زندگی ایک سٹرگل ہے. انسان ساری زندگی کامیاب ہونے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. لیکن یاد رکھیے کہ کامیابی یا ناکامی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور ہماری سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہے. اور بہترین وقت صرف میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیا چیز کس وقت پہ دینی ہے. ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، اور دعا کس طریقے سے کرنی ہے یہ بالکل ہم لوگوں کے اختیار میں ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھے طریقے سے دعا کر سکیں. کس طرح سے کریں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. استغفار کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، میری استغفار سیریز کی ایک اور ویڈیو ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ایک چیز اور آپ لوگوں کو کہتی چلوں کہ خدا را کوئی اچھی چیز بتا رہا ہو تو اس کو اچھا ہی سمجھ کے لیجئے. اس میں اس طرح کی تنقید بیجا مت کریں کہ اگر آپ لوگ نہیں چاہ رہے ایک چیز کو فالو کرنا تو یہ آپ کی مرضی ہے. بٹ کیونکہ میرے بہت سے ایسے سننے والے ہیں، میری ویڈیوز دیکھنے والی ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز پہ، تو اگر کچھ چند ایک لوگ ایسے ہیں، مطلب لاکھوں میں سے شاید کچھ چند 100 بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ چند درجن نہیں کہہ سکتے، جو صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے ہیں، تو خدا را کوئی اچھی چیز کس تک جا رہی ہے تو اس کو جانے دیجیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو جناب آج کی ویڈیو میں استغفار کے حوالے سے بات کریں گے کہ استغفار کو آپ کس طرح سے پڑھیں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں میں بھی اثر پیدا کرے گا. مجھے الحمدللہ یہ محسوس ہوا کہ جب سے میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اپنے معمولات کا حصہ بنایا، اللہ پاک نے میری دعاؤں میں اثر دینا شروع کر دیا. لیکن جیسے کہ وہی بات میں نے ابھی شروع میں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے آپ کو عطا کرتا ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کے بھی درجات ہوتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے بہتر ہے وہ اسی وقت ہمیں عطا کرتا ہے. سو ایک تو جو ہے نا افراتفری اور جلدی مت مچائیں کسی بھی چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اسے جب اچھا لگے گا آپ کو عطا کرے گا. تو استغفار کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. پلیز ویڈیو کمپلیٹ واچ کیا کریں. پھر بار بار یہ والی کیوری آتی ہے کس طرح پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے. حالانکہ میں ہر ویڈیو میں پراپر طریقہ گائیڈ کرتی ہوں، جو بتا رہی ہوتی ہوں اسے کمپلیٹ سنیں گے تبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو جناب اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں. میری لاسٹ استغفار والی ویڈیو جو تھی اس کے بعد مجھے میری ایک بڑی پیاری سی سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھے اپنی سٹوری بتائی کہ آپ کی میں نے استغفار کی پہلی والی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بعد سے میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. تو کہنے لگی کہ میں استغفار پڑھا کرتی تھی، استغفر اللہ و توبو الیہ والا، ٹھیک ہے. کہنے لگی میں صرف یہ پڑھتی تھی، اور کہنے لگی آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں اتنی تبدیلی آئی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کا سمجھ لیں کہ گھر میں کوئی اتنا ان کا رسپانس ہی نہیں تھا، کہ صبح جاتے تھے اور آدھی آدھی رات کو واپس آنا، اور بس ان کا صرف یہی خیال تھا کہ بس خرچہ دے دینا تو بس یہی کافی ہے. اس کے علاوہ نہ ٹائم دینا، نہ گھر میں ٹائم دینا، نہ بچوں کو ٹائم دینا. کہنے لگی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کا جو ہے نا باہر ان کا دل بہت لگتا تھا، گھر میں ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا. تو گھر اگر وہ چھٹی والے دن بھی رہ جاتے تھے تو صرف لڑائی جھگڑا ہی ہوتا تھا ہمارے گھر میں. تو کہنے لگی کہ میں نے اس نیت سے استغفار پڑھنا شروع کیا کہ اللہ پاک میرے ہسبینڈ کا دل جو ہے نا اپنے گھر میں لگنا شروع ہو جائے، اپنے بچوں میں لگنا شروع ہو جائے، اپنے بچوں میں خوش ہوں اور ہمیں ٹائم دینا شروع کر دے. کہنے لگی آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس نیت سے پڑھنا شروع کیا اور میں نے صرف 3 سے 4 دن شاید وہ کہنے لگی میں نے پڑھا، اور اتنی تبدیلی آئی میرے ہسبینڈ کے رویے میں کہ میں خود حیران رہ گئی اور میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری سٹوری تھی، آپ ضرور شیئر کیجیے گا اپنے پلیٹ فارم سے، تاکہ لوگوں کی دیکھیں دنیا میں نا اس وقت لوگوں کی چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی بہت مشکلات ہیں. اگر آپ کو زندگی میں کسی فیز پہ ایسا لگتا ہے نا کہ آپ بہت پریشان ہیں تو یقین کیجئے ارد گرد ذرا نظر دوڑا لیں لوگوں پہ، تو لوگوں کی بہت بڑے بڑی پریشانی ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی مسائل کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم یہاں پر رک گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ایسا لگے نا کہ بس اب میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا تو بس ایک بار نا میرے کہنے پہ استغفار کرنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ایسے منٹوں میں حل کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے تو یہ چیز بہت بڑی لگ رہی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہیں. انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن رحمان کے لیے بہت آسان ہوتی ہے، کیونکہ غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات اور وہی سب کچھ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے. تو اللہ پہ یقین اور بھروسے کے ساتھ کوئی بھی کام کیجئے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بھروسے پہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. اچھا، آج جو طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کا شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے خود بھی اپلائی کیا اور میں نے خود یہ استغفار کا طریقہ اختیار کیا، تو الحمدللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. دیکھیں ایک تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، استغفار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگ. اور ایک چیز اور یہاں پہ میں بتا دوں، اور شاید یہ ایک میرے کمنٹ کا آنسر بھی ہو، اگر وہ مجھے دوبارہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں تو انہیں آنسر مل جائے گا.
دیکھیں توبہ کے دروازے جو ہے نا وہ ہر وقت کھلے ہیں، جب تک سانس تب تک آس، ایسے نہیں کہا گیا، جب تک آپ کی سانس ہے آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی، آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے آج توبہ کر لی تو میں اس کے بعد گناہ ہی نہیں کروں گا، یہ تو بندہ بشر ہے، وہ تو گناہ گار ہے، جب تک ہم دنیا میں ہمارے سے جانے انجانے بہت گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے، انجانے میں ہو گیا تو استغفار کے دروازے کھلے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں استغفار مانگیں تو اللہ سے اپنے جانے انجانے تمام گناہوں کے لیے استغفار توبہ کیجئے کہ اللہ پاک مجھے نہیں پتا میرے سے کیا کیا گناہ سرزد ہو گئے، مجھے نہیں پتا میں کہاں کہاں غلط ہوں، لیکن تیری ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے۔ آپ یہاں پر یہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ استغفار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک میری غلطی ہے تو معاف فرما دے، میری غلطی ہے تو معاف کر دے، تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ کہنا کہ جی آپ استغفار کی ترغیب دے رہی ہیں، آپ خود گناہ کر رہی ہیں، آپ حرام کھا رہی ہیں، تو خدارا ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو یہ بات کہنے والے کہ کون حرام کھا رہا ہے کون حلال کھا رہا ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، کون کتنا نیک ہے کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا غلط ہے کون۔ میں بہت بہت گناہ گار انسان ہوں، میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ میں استغفار کر رہی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت نیک انسان ہوں، میں بھی ایک گناہ گار انسان ہوں، بہت گناہ گار ہوں، مجھے نہیں پتا میرے کتنے گناہ ہیں، اور اللہ پاک میری کس بات پہ خوش ہو جائے اور مجھے معاف کر دے۔ تو جناب یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جو لوگ میرے توسط سے پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت ثواب مل جائے، تو اللہ پاک میرے بھی پریشانیاں مشکلات دور فرما دے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا چلتے ہیں آپ طریقہ کار کی طرف۔ تو کرنا آپ نے جناب کیا ہے، آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ اچھا یہ میں اب ویسے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اسپیسیفک کوئی اس کی تعداد نہیں ہے، اور میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کوئی اسپیسیفک کاؤنٹنگ نہیں ہے استغفار کی، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی مرضی پڑھ لیں تو پڑھتے رہیں اس کو بس، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو میں بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو ایک تسبیح بتا رہی ہوں، آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے 5000 بار استغفار کرنا ہے دن میں، ٹھیک ہے، صرف چھوٹا والا استغفر اللہ۔ اب یہ میں بالکل دیکھیں میں بار بار یہ مینشن کر رہی ہوں، پھر مجھے کمنٹ آتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، صرف استغفار۔ دیکھیں استغفار تو میں بتا رہی ہوں نا، استغفار کا مطلب ہے کہ گناہ سے معافی مانگنا، معافی مانگنی ہے کس طرح سے وہ بتا رہی ہوں۔ استغفر اللہ سب سے چھوٹا استغفار، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 5000 بار ٹوٹل، ہر نماز کے بعد 1000 بار، اور ہر بار پڑھنے سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف، 11 بار پڑھنے سے پہلے اور 11 بار تسبیحات ختم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 5000 بار ہے، 1000 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ہارڈلی اگر آپ کو ٹائم لگ بھی گیا نا تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، یقین کر لیں، ٹھیک ہے، 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے اگر آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا یہ 5000 بار کمپلیٹ ہو جائے عشاء کے بعد، تو پھر آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے اور کہہ دیں کہ اللہ پاک یہ میں نے پورے دن میں جتنا بھی پڑھا، یہ 5000 بار تو یہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے کہا نا اٹھتے پھر بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو با وضو بے وضو کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بڑے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کیجئے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، اور میں تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد اپنی دعا کیجئے اللہ کے حضور، جو کچھ آپ کو چاہیے، جو آپ کی مشکل، جو بھی پریشانی آپ کی زندگی میں، اس پریشانی سے اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک مجھے اس پریشانی سے نکال، بے شک تو پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ یقین کریں، میں کہتی ہوں کچھ چھوٹا سا چھوٹا کام آپ کا، کوئی بڑا سے بڑا کام، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے وسیلے بنائے گا، غیب سے آپ کے لیے ایسے مدد آپ کے لیے آئے گی، اور مددگار آپ کے لیے بنیں گے کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ دنیا میں یہ لوگ میری مدد بھی کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی مدد سے میرا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے جناب، اور ایسا بالکل ہوتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں اب جو ہے نا، مجھے سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ استغفار کی وجہ سے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے دل میں ہوتی ہیں، اور میں خود سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کے لیے کیسے ہوگا۔ میں اچھا انسان ہے نا، انسان خود بخود راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے نا، میں سوچتی ہوں اچھا اگر ایسے ہو گیا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، میں کچھ ایسا کر لوں تو ہو جائے گا، لیکن اس سوچ کے علاوہ نا اللہ پاک ایسا راستہ بنا دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرا ایک کام تھا، اور میں وہ اب سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کر سکتی معذرت کے ساتھ، لیکن میں بڑے عرصے سے نا پچھلے 2-3 ماہ سے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کاش ایسا ہو جائے، پتہ نہیں ایسا کیسے ہوگا۔ اچھا ہم نا خود ہی راستے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، انسان ہے نا، کہ اچھا میں ایسے کر لوں تو ایسا ہو جائے گا، لیکن میں نا اس میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میں اس میں آپ یقین کریں گے بالکل ہینڈز اپ تھی، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایسا وسیلہ بنایا کہ میں یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ پاک
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کام کے لیے اس طرح سے وسیلہ بن جائے گا، اس طرح سے اللہ میری مشکل آسان کر دے گا اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو یقین کریں کہ اگر آپ پورے یقین اپنے ایمان کے ساتھ کریں گے نا استغفار کو اپنی زندگی میں شامل، تو آپ کے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے، خود بخود سارے کام بنیں گے۔ اور پریشان نہ ہو کریں، مجھے یہ والے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون سا کام کس وقت آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر یقین کریں آپ کی دعائیں اسی وقت قبول ہونا شروع ہو جائے نا، تو بعض دفعہ پھر شاید وہ والی سٹیج آ جائے کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے دعا مانگی کیوں تھی، یہ تو میرے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے اور کس وقت ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب بھی دعا کریں نا تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک مجھے سکون کے ساتھ یہ چیز عطا فرمائے۔ بعض دفعہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن زندگی سے نا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ چیز جو اپنی زندگی میں مانگا کریں نا اللہ سے، وہ سکون مانگا کریں۔ روپیہ، پیسہ، مال، دولت، اولاد، یہ سب چیزیں مل جائیں اور سکون نہ ملے تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور ایک چیز اور ہمیشہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے دینے والا ہاتھ رکھے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو دینے والا ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ صرف ان کے اپنے لیے ہوتا ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس علم ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کسی کو دینے والے ہیں نا، اگر آپ میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھ دی ہے تو یقین کریں آپ کامیاب انسان ہیں۔ سو ہمیشہ اپنی خوشیوں کے ساتھ سکون مانگا کریں، اللہ سے جو کچھ مانگے ساتھ اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے یہ چیز خوشیوں کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عطا کرے۔ اور دلی سکون جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ اس دنیا میں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے سردیوں کے سوغات سوپ بنا لی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی تھوڑا سا لگ رہا ہوگا سردی کا اثر ہے، تھوڑا سا فلو کا، تو دعا کیجیے گا جلدی سے یہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ پھر مجھے تھوڑا سا ویڈیو کی وائس اوور میں اور ویڈیو بنانے میں پرابلم ہو رہا ہے فلو کی وجہ سے۔ لیکن الحمدللہ جناب بہتر ہوں اور اللہ پاک بہتر ہی رکھے۔ تو بس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔